بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی جب ہمیں موصول ہوئی تو اس کو پڑھ کے ہماری ساری ٹیم رو پڑی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم نے اسے آپ لوگوں تک پہنچانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو ایک معصوم جان پر گزرا ہے، اور یہ معاشرہ اس کا قصوروار ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کہانی بیان کر دینے سے درد تو ختم نہیں ہو جاتے، لیکن یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کیا ہوا تھا۔ اور آپ سے پہلے ہی گزارش ہے کہ اس کہانی کے مجرم کو ہمیشہ اپنی بددعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جس بھائی نے ہمیں یہ کہانی بھیجی ہے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میں نے جیسے ہی وہ منظر دیکھا اور میرے ہاتھ پاؤں میں عجیب سی طاقت آ گئی، میری باڈی لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں ان سب کو یہ کام کرنے سے روکنا چاہتا تھا اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میرے ہاتھ پاؤں سخت ہو گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ آگے بڑھتا، میرا ایک قریبی دوست جو میرے لیے بہت مخلص تھا، اس نے مجھے روک لیا اور کہا کہ یہیں پہ رک جا، نہیں تو جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تیرے ساتھ بھی ہوگا۔ میں نے کہا کہ معصوم لڑکی ہے، تو کہنے لگا کہ لڑکیوں کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں گھر آیا تو میری حالت خراب تھی۔ آج ہفتہ ہو گیا تھا اور میری طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے بخار نہیں اترتا تھا اور اب جو کھاتا تھا الٹی آ جاتی تھی۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ اب بس کر دے، تو کیوں یہ بات اپنے دل پہ لگا کے بیٹھ گیا ہے؟ کہاں کو تو اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور تو نے انکار کر دیا تھا، اور اب ایسی حرکتیں کرائے۔ میں نے کہا کہ انکار کیا تھا وہ میرا اپنا معاملہ تھا، لیکن یہ کہاں لکھا کہ اس کے ساتھ اس طرح سے برا سلوک کیا جاتا، اور وہ بھی پورے محلے کے سامنے، اور سب لوگ دیکھتے رہے۔ میں اس واقعے کی تہہ تک پہنچوں گا، میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ میری ماں نے کہا کہ کیوں تیری اس کے ساتھ کوئی محبت تھی، پیار کرتا تھا، جو اب بھی اس کے پیچھے اپنی زندگی خراب کرے گا؟ ایک ہفتے سے دیکھ رہی ہوں کہ تیری کیا حالت ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کے پیچھے نہیں امی، اس سسٹم کے پیچھے، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو قصوروار ہے اور اس کو میں سزا دلوا کے رہوں گا۔ انمول نام تھا اس لڑکی کا، اور وہ بہت ہی پیاری اور معصوم تھی۔ چھوٹی سے قد کی تھی، عمر میں شاید زیادہ تھی، لیکن اس کی عمر اس کے چہرے سے نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ نورانی سا معصوم چہرہ تھا۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر گیا ہوا تھا۔ میرا نام اسلم ہے۔ میں فی الحال شہر سے واپس آ گیا تھا اور میں ایک وکیل بن رہا تھا۔ اس گاؤں میں مردوں کی شادی جلدی کروا دی جاتی ہے اور لڑکیوں کی بھی، اور صرف اتنا ہی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کیسی ہے، بس ٹھیک ٹھاک ہے۔ نہ تو اس کی عمر دیکھی جاتی اور نہ ہی تعلیم، بس لڑکی خوبصورت ہو تو کسی بھی مرد کے لیے پسند کر لی جاتی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ تو پہلا لڑکا ہے اس گاؤں کا جو شہر جا کے اتنی مہنگی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ہم نے تیری بات مانی، چودھری صاحب سے اجازت بھی لی، اب ایک بات تجھے بھی ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا کہ کیا بات؟ تو کہنے لگی کہ تیرے لیے لڑکی ہم خود پسند کریں گے۔ میں نے کہا کہ ماں تم بھی عجیب بات کرتی ہو، اس گاؤں میں لڑکیاں ماں باپ ہی تو پسند کرتے ہیں۔ تو میری ماں نے کہا کہ پر تیرا کیا پتا، تو شہر سے پڑھ کے آیا ہے، بھلا کہے کہ اب میں نے لڑکی بھی خود ہی پسند کرنی ہے۔ میں نے بڑے وثوق سے کہہ دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرا ایک ہی خواب تھا جو تقریباً پورا ہو گیا۔ شادی میں آپ لوگوں کی مرضی سے ہی کروں گا۔ اور میری ماں نے کہا کہ پھر تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ لڑکی ہم نے پہلے ہی پسند کر لی ہے، اور تو بھی اس لڑکی کو جانتا ہے۔ میں نے کہا کہ کون؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انمول۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ اس کی تو عمر کافی کم ہے۔ میری ماں کہنے لگے کہ ابھی کون سا رخصتی ہو جائے گی، منگنی ہوگی یا پھر نکاح ہوگا۔ رخصتی تب ہوگی جب 2-4 سال گزر جائیں گے۔ اور تجھے کیا لگتا ہے کہ اس نے جوان نہیں ہونا؟ ارے لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر بھی ماں، مجھے یہ رشتہ کچھ مناسب نہیں لگتا۔
لڑکی تو وہ بہت اچھی ہے، پر میں نے کبھی اس کو ایسے نہیں دیکھا، ادھر گلی محلے میں ہی تو پھر رہی ہوتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ جب نکاح ہو جاتا ہے نا تو اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اور ابھی تک تو بڑا سینہ ٹھوک کے کہہ رہا تھا تو کہ ہماری مرضی سے شادی کرے گا، اب کیا ہو گیا؟ میرے 2 بھائی بھی ہنسنے لگے اور انہوں نے بھی ماں کی مرضی سے ہی شادی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شہر والا لڑکا ہے، پڑھا لکھا بیٹا ہے، تمہارا یہ تمہاری بات نہیں ماننے گا، وہ تو ہم تھے جسے تم نے بلی کا بکرا بنا کے سولی چڑھا دیا۔ جب یہ بات کی تو بھابھیوں نے دونوں بھائیوں کو غور سے دیکھا اور گھور کے دیکھا، تو میری ماں بھی ہنسنے لگی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، لیکن میری ایک ہی بات آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ 4-5 سال سے پہلے رخصتی مت لیجیے گا۔ تو میری ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس تیری طرف سے تو ہاں ہے نا؟ میں نے کہا کہ ہاں، میری طرف سے ہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم جا کر رشتے کی بات شروع کرتے ہیں۔ میری ماں کو بہت جلدی تھی، اگلے ہی دن رشتے کی بات کرنے چلی گئی، ساتھ بھابھیوں کو بھی لے گئی کیونکہ وہ لوگ بالکل ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتے تھے اور ہماری چھت سے ان کے گھر کا منظر بھی دکھائی دیتا تھا، لیکن میں کبھی بھی ایسے چھت پہ چڑھ کے آس پاس لوگوں کے گھروں میں جھانکتا نہیں تھا۔ ابھی بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا، پر مان نے کہا کہ 4-5 سال تک رخصتی کر لیں گے تو تب تک شاید وہ مسئلہ ٹھیک ہو جاتا، جو میرے دماغ میں تھا کہ میں بہت زیادہ کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب ماں وہاں سے واپس آئی تو بہت زیادہ خوش تھی، کہنے لگی کہ اتنی اچھی لڑکی ہے، پتہ ہے قرآن حفظ کر رہی ہے۔ وہ قاری باسط ہے نا، وہ بیٹھا تھا وہاں پہ لیکن پھر بھی اٹھ کر آئی اور ہمیں سلام کرنے کے لیے۔ ارے بہو خوبصورت ہو، جوان ہو، اسلام کی دین کی تعلیم جانتی ہو، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ بس اب ہماری طرف سے تو بات پکی ہے۔ اور میں نے اس کی ماں کو بھی اشارہ کر دیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ جب مرضی آئیں آ کے چھوٹی سی رسم کر لیں اور انمول آپ کی ہوئی۔ میری بھابھی مجھے چڑھانے لگی کہ یہ پہلے ہی چھت پہ بیٹھ کے سبق پڑھتا ہے، اب تو اس نے نیچے اترنا ہی نہیں۔ میں بھی شرما کے وہاں سے چلا گیا۔ خیر، یہ بات تو یہیں پہ ختم ہو گئی تھی۔ میں نے گھر والوں کو یہ بھی کہا تھا کہ باقی رشتہ داروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب وقت آئے گا کوئی بڑی رسم ہوگی تو پھر سب کو بتا دیں گے۔ میری ماں نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، نہیں تو نظر لگ جاتی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ بنا دیکھے ہی نظر لگ جائے گی، کیونکہ 2 مہینے بعد جب میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے کچھ عجیب سی باتیں سننے کو ملی۔ جب یہ باتیں میرے دماغ میں پڑی تو سب سے زیادہ مجھے غصہ آنا تھا، کیونکہ انمول کے ساتھ میرا نام منسوب تھا۔ یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا تھی، لیکن منگنی کی چھوٹی سی رسم ہو چکی تھی اور اب وہ میرے نام کی انگوٹھی بھی پہن چکی تھی۔ اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی نارمل سی بھی بات کر رہا ہوتا کہ وہ بازار میں پھر رہی تھی، یہ بڑی پیاری ہے یا خوبصورت ہے، تو تب بھی مجھے برا لگتا، لیکن اس کے بارے میں جس طرح کی بات ہو رہی تھی وہ سن کے تو مجھے ایسا لگا کہ سیدھا میری غیرت پہ وار کیا گیا۔ میں نے بات سن لی، ان لوگوں سے کچھ نہ کہا اور گھر آ کے یہ بات اپنی ایک بھابھی کو بتا دی، جن کے ساتھ میری تھوڑی دوستی بھی تھی۔ ماں کو نہیں بتائی ورنہ ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی۔ میری بھابھی کچن میں کھڑی تھی، میں بھی پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ وہ بھابھی انمول کے بارے میں ایسی بات سنی، عجیب سی بات ہے۔ تو میری بھابھی نے اس سے بھی زیادہ عجیب بات کر دی۔ اس نے کہا کہ دیکھو مجھے نہیں پتا کہ یہ سب سچ ہے یا نہیں، لیکن تمہیں پتا ہے اب اس گھر سے ہمارا رشتہ جڑ گیا ہے، وہ تمہاری منگیتر ہے، ان کا بھی یہاں آنا جانا رہتا ہے۔ کل شام کو حلوہ بنایا تھا نا ہم نے، تو ہم لوگ دینے چلے گئے تھے، لیکن انمول ہم سے ملنے کے لیے باہر نہیں نکلی۔ اس کی ماں نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب ہے اور وہ اندر ہی بیٹھی رہی، جبکہ پہلے جب ہم جاتے ہیں وہ باہر آ کے سلام ضرور کرتی ہے۔ ہمیں لگا کہ شاید واقعی طبیعت خراب ہے تو پھر ہمیں بھی پوچھ لینا چاہیے، لیکن اس کی ماں نے ہمیں اس کے کمرے میں بھی نہیں جانے دیا۔ عجیب طریقے سے پیش آ رہی تھی اور باقاعدہ ہاتھ پکڑ کے ایک سائڈ پہ لے آئی کہ نہیں آپ اندر نہیں جائیں، وہ سو رہی ہے، جیسے اس کو اپنی بیٹی کی نیند کی بڑی پرواہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی بہن بھائیوں کو وہ سنبھالتی پھرتی ہے اور پورے گھر کے کام کرتی ہے،
اور پھر تھوڑی دیر بعد میں نے جا کر دیکھا تو وہ کچن میں کھڑی ہو کے برتن دھو رہی تھی۔ چھت سے نظر آتا ہے ان کا کچن۔ اب تمہیں بتاؤ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کی ماں نے تو 2-3 دفعہ اس طرح کی حرکت کی ہے کہ ہمیں اسے ملنے نہیں دیا، اور وہ خود بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہے، جیسے کوئی بہت بڑی بات ہے۔ اب تم بھی آ کر یہ بات کر رہے ہو کہ محلے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھو، لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور معصوم بھی ہے۔ اب مجھے تو نہیں پتا اسلم، لیکن ہمیں پتہ تو کرنا چاہیے نا۔ آخر کو ہمارا ہی تو اس کے ساتھ رشتہ ہے۔ کل کو اس نے ہمارے گھر میں آنا ہے، اور تمہاری تو وہ ہونے والی بیوی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو خود بڑا پریشان ہوں، کیونکہ جو میں نے بات سنی تھی وہ اگر کوئی بھی کسی بھی عورت یا لڑکی کے بارے میں سنے تو وہ پریشان ہی ہوگا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ کمال کی بیٹی امید سے ہے، اس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، لیکن اس لڑکی کی تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی۔ اس دن وہ ہسپتال بھی آئی تھی، الٹیاں بھی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ اس گاؤں میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اب میں یہ بات کس سے پوچھتا اور کس طرح پوچھتا؟ میرا ایک دوست تھا جس کا نام سلیم تھا، بہت اچھا دوست تھا۔ میں نے اس کو یہ بات بتا دی اور بالکل بھائیوں جیسا تھا۔ اس نے کہا کہ یار یہ بات بڑی نازک ہے، اگر ہم ایسے ڈائریکٹ جا کے ان سے پوچھ لیں گے تو وہ غصہ ہی کریں گے، اور پھر تیرا تو اس کے ساتھ رشتہ بھی ہے، اور نہ تو چپ رہ سکتا ہے اور نہ ہی پوچھ سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن مجھے کسی طرح پتہ لگانا ہے۔ پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ سے ہی جا کے پوچھ لیتا ہوں۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے چیک اپ کیا ہے اور ایسی بات کا ڈاکٹر کو ہی پتہ ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر اس گاؤں کی نہیں تھی، شہر سے آئی ہوئی تھی۔ اس کی فیملی شہر میں ہی رہتی تھی، کبھی کبھی وہ بھی اسے بس میں جا رہی ہوتی تھی جس میں جا رہا ہوتا۔ مجھے پتا تھا ہمارے علاقے کی ڈاکٹر ہے، ایک دفعہ تو ہماری سیٹ بھی ساتھ تھی، لیکن میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، پر وہ مجھے جانتی تھی۔ میں جب وہاں گیا اور میں نے سلام دعا کی تو کہنے لگی کہ آپ کے ساتھ کوئی مریضہ آئی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرے ساتھ کوئی مریضہ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ یہ تو عورتوں کا ہسپتال ہے۔ میں نے کہا کہ جی، مجھے ایک لڑکی کے بارے میں معلومات جاننی ہے جس کا نام انمول کمال ہے، اور شاید وہ کچھ دن پہلے آپ کے پاس آئی تھی کسی سلسلے میں، اور مجھے یہ جاننا ہے کہ اس کو کیا مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور اس نے کہا کہ آپ تو وکالت پڑھ رہے ہیں نا؟ میں نے کہا کہ جی، اور آپ اس گاؤں کی پہلے وکیل ہوں گی۔ میں نے کہا کہ جی۔ تو پھر جناب آپ کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس طرح سے ہم لوگ کسی بھی مریض کی انفارمیشن ایسے کسی کو اٹھا کے نہیں دے سکتے، وہ بھی اس طرح کی انفارمیشن۔ آپ کو جس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا کہ جی بالکل میں جانتا ہوں، لیکن میں بڑا مجبور ہوں، اور وہ لڑکی میری منگیتر ہونے والی بیوی ہے، اسی لیے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ پلیز میری مجبوری کو سمجھیں اور میری مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، انفارمیشن نہیں دے سکتے، ہم چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے ہیں، اگر بتا دیں گے تو کچھ ہوگا تو نہیں، لیکن پھر بھی جو اصول ہے وہ سب کے لیے ہے۔ میں نے بڑی منت کی، بڑی سماجت کی، لیکن ڈاکٹر نہیں مانی۔ مجھے امید تھی کہ مان جائے گی۔ خیر، میں باہر آیا تو ریسیپشن پر بھی لڑکی بیٹھی تھی، لیکن لیبارٹری کے قریب ایک دوست کھڑا تھا جو میرا بہت ہی قریبی دوست تھا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور پہلے اسی سے پوچھا کہ پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ کب آئی تھی پیشنٹ؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا کہ اچھا، میں ریکارڈ میں دیکھتا ہوں، اگر اس نے کوئی ٹیسٹ کروایا ہوا تو پھر میں تمہیں تھوڑی بہت انفارمیشن دے دوں گا۔ اس نے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ ہاں، انمول کمال نام کی ایک پیشنٹ آئی تھی اور اس نے ایک ٹیسٹ بھی کروایا تھا، اور یہ اس ٹیسٹ کی رپورٹ ہے جس کی کاپی بھی ہے، اور جب اس نے وہ کاپی میرے ہاتھ میں پکڑا دی تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، کیونکہ پڑھا لکھا تو میں بھی تھا، سمجھ مجھے بھی آ گئی تھی کہ کون سا ٹیسٹ تھا۔ دراصل بات یہ تھی کہ جب میں نے لوگوں کو یہ بولتے ہوئے سنا کہ وہ لڑکی ماں بننے والی ہے تو تبھی تو میں یہاں آیا تھا، اور رپورٹ میں یہ لکھا تھا کہ واقعی انمول ماں بننے والی تھی۔ اس کی پریگنینسی کا ٹیسٹ تھا جو کہ پازیٹیو تھا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، میرے ہاتھ میں تو ثبوت بھی آ گیا تھا، اور میں حیران تھا کہ وہ لڑکی ایسی لگتی تو نہیں تھی۔
اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس کی ماں اسے چھپا رہی تھی، اس کا مطلب وہ بھی سب کچھ جانتی تھی۔ گھر آیا تو امی وہیں سے واپس آ رہی تھی اور پھر سے یہی بات کر رہی تھی کہ انمول سے تو ملنے نہیں دیا، اسی سے ملنے گئی تھی۔ سر میں درد ہو رہا تھا، سوچا اپنی ہونے والی بہو کو دیکھوں گی تو دل کو ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ ویسے تو میری ماں کی 2 بہویں تھیں، لیکن چھوٹے بیٹے سے جتنا زیادہ پیار ہوتا ہے تو اس کی بیوی سے بھی اتنا ہی زیادہ پیار ہوتا ہے، اسی لیے شاید وہ اسے دیکھنے گئی تھی۔ میری ماں تو بڑی پریشان تھی اور ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے انمول کو نہیں دیکھا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ اس کے بارے میں مجھے ایسی بات پتہ چلی ہے تو پھر وہ کیا کرتی؟ میرا دماغ بالکل گھوم گیا۔ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہیں کر سکتا، جو بھی ہو رہا ہے ہونے دیتا ہوں۔ اگر آخر وقت تک پتہ چل گیا کہ معاملہ ایسا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ میرا کون سا نکاح ہوا ہے اور منگنی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن یہ بات باہر نکال کے میں اس لڑکی کے خلاف بدنامی نہیں پھیلا سکتا تھا۔ میرے بھائی کچھ اصول پسند تھے، میں برا آدمی نہیں تھا۔ میں واپس چلا گیا اور میرا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ تھا، 1 ہفتے کا کام تھا، مجھے اسائنمنٹ جمع کروانی تھی اور اس کے بعد مجھے واپس آنا تھا۔ لیکن جب واپس آیا تو مجھے سامنے کا منظر ہی ایسا میں نے دیکھا کہ اس کے بعد میری پوری زندگی ہی برباد ہو گئی، کیونکہ میں صبح ہی پہنچا تھا اور 6:30 بجے کا وقت تھا، سردیاں تھیں اور ابھی روشنی ہو رہی تھی جب مجھے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ بہت سارے لوگ چیخ رہے تھے اور چھوٹا سا تو گاؤں تھا ہمارا۔ ایسا لگتا تھا کہ گاؤں میں یا تو کوئی بہت بڑی مصیبت آ گئی تھی اور یا پھر کوئی چور آ گیا تھا جسے گاؤں والوں نے پکڑ لیا تھا، اور اب سب گاؤں والے مل کے اس چور کی خاطر تواضع کر رہے تھے جس کی وجہ سے شور آ رہا تھا۔ میں بھی اس طرف چلا گیا اور میں بھی مرد تھا۔ جب راستے میں کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا تو آس پاس کے لوگ ضرور پاس جاتے ہیں، کوئی مدد کرنے کے لیے تو کوئی دیکھنے کے لیے۔ میں بھی اس طرف ہو لیا، لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا تو قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں اس کو بچانا چاہتا تھا اور میں اس کو بچانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے ہاتھوں پاؤں میں اچانک سے جان آ گئی اور میری باڈی فائٹ موڈ میں آ گئی تھی کہ میں ان سب سے لڑوں گا، لیکن اسے ضرور بچاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتا، سلیم نے مجھے پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ رک جا، نہیں کر تو اب کچھ نہیں کر سکتا، معاملہ ختم ہو گیا ہے اور بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ چھوڑ دے مجھے، روک ان سب کو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا عذاب برپا ہو رہا ہے؟ اس گاؤں میں ایسے کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن میرے دوست نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور وہاں سے گھسیٹتا ہوا اپنے گھر لے گیا۔ اس کا گھر بھی قریب تھا۔ اس نے مجھے بٹھا دیا اور کنڈی لگا کے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تو اب کچھ نہیں کر سکتا، معاملہ بہت پہلے ہی ختم ہو گیا تھا اور یہ تو 1 گھنٹے سے چل رہا تھا۔ میں نے کہا کہ 1 گھنٹے سے چل رہا تھا تو کہاں تھا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھا تھا اور اس نے کہا کہ میں کیا کر سکتا تھا؟ ایک طرف پورا گاؤں اور ایک طرف میں اکیلا، اور پھر جب کسی لڑکی پہ بد کرداری کا الزام لگتا ہے تو اس کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے، زنا کی یہی سزا ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ زنا؟ ہاں، اس کا ثبوت تو میرے پاس بھی تھا۔ اور وہ کہنے لگا کہ کیسا ثبوت؟ میں اپنے آپ سے ہی بڑھانے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ مجھے پتہ نہیں کتنے دن بعد ہوش آیا، اور جب ہوش آیا تو طبیعت ایسی تھی کہ جو بھی کھاتا تھا الٹی آ جاتی تھی۔ حالت مزید خراب ہو گئی اور ڈاکٹر کو گھر بلانا پڑا۔ یہ وہی لیڈی ڈاکٹر تھی جو مجھے ڈرپ لگانے کے لیے آئی تھی، کیونکہ یہاں ڈاکٹروں کی کمی تھی۔ میں نے کہا کہ اس دن آپ مجھے بتا دیتی تو میں کچھ کر پاتا۔ وہ کہنے لگی کہ کیا کر پاتے آپ؟ کچھ بھی نہ ہوتا، اس گاؤں میں یہی ہونا تھا۔ میں تو خود یہاں سے ٹرانسفر کروا رہی ہوں اور مجھے نہیں رہنا ایسے جانوروں کے گاؤں میں۔ میں انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ڈاکٹر بنی تھی، حیوانیت کی خدمت کے لیے نہیں۔ میں نے کہا کہ اب تو مجھے سچ بتا دیں کہ بات کیا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں، جو اس گاؤں میں ہوا ہے، جس لڑکی پر زنا کے الزام لگا ہے، یعنی کہ انمول پہ، اس نے زنا نہیں کیا تھا۔ یہ سب اس کے ساتھ ایک ظلم کی صورت میں ہوا تھا۔ وہ اس سب میں ملی ہوئی نہیں تھی، اور یہی میری رپورٹ تھی، اور میں نے اس کی ماں کو بھی یہی بات بتائی تھی۔
لیکن پھر ان کے گھر میں کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ بات کیسے گاؤں والوں کو پتہ چلی، کیسے سب نے اسے سزا دینے کی ٹھانی، یہ مجھے نہیں پتا۔ پتہ نہیں اس کے ماں باپ اسے بچا کیوں نہیں پائے۔ اس کی ماں نے مجھے کہا کہ آپ کچھ کریں، لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ لڑکی کی عمر کم تھی اور وہ بہت زیادہ کمزور تھی، اس لیے میں نے ان کو کہا کہ میں اس طرح کا کوئی کیس نہیں کر سکتی۔ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے۔ کاش کہ اس وقت میں اس عورت کی بات مان لیتی تو شاید آج لڑکی زندہ تو ہوتی۔ یہ بات تو پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ میری ماں کی طبیعت بھی بہت خراب تھی اور میں اس طرف پڑا تھا تو وہ اس طرف پڑی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، اتنی بڑی سزا کیوں دی اس کو؟ اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تھی تو معاف بھی تو کیا جا سکتا تھا، لیکن اس گاؤں میں معافی کا رواج نہیں تھا، یہ ہم سب جانتے تھے، اور اس سے پہلے بھی یہاں پر کچھ ایسا ہوا تھا، لیکن اس بات کو 20 سال ہو گئے ہیں، اور انسان اتنی توقع تو کرتا ہے کہ 20 سال میں شاید لوگوں کے دماغ اتنے بدل چکے ہوں کہ وہ دوبارہ سے اتنا بڑا ظلم برپا نہ کریں۔ زنا کی سزا کیا ہوتی ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور شاید آپ لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جس جگہ پر کسی کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اسے سزائیں دی جاتی ہیں۔ اس طرح کے کام ہوتے ہیں اور پھر وہاں پہ عذاب بھی آتے ہیں۔ جب 20 سال پہلے کسی لڑکی کو زنا کی سزا دی گئی تھی تو اس کے بعد ہمارے گاؤں میں 8 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی۔ لوگ نمازیں پڑھتے تھے، منتیں مانتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے، لیکن بارش نہیں ہوتی تھی اور اتنے معاملات خراب ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں بھی کافی چھوٹا تھا اور ہم لوگ گاؤں چھوڑ کے ہماری پھپھو کے گھر رہنے کے لیے چلے گئے، لیکن پھر بھی ہمیں واپس آنا پڑا۔ کسی نے اس وقت بھی یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس لڑکی نے واقعی یہ جرم کیا، وہ واقعی اس جرم کی مرتکب ہوئی تھی یا نہیں، لیکن جس دوسرے انسان کے ساتھ اسے بدنام کیا گیا اسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، اور جب وہ انسان اس دنیا سے گیا تو اس کے بعد بارش ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ یہ تو معاملات تھے یہاں پہ کہ لوگوں کو واضح نشانیاں بھی ملی، پھر بھی لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ میں نے سنا تھا کہ اس کام میں چودھری صاحب سب سے آگے تھے اور انہوں نے بڑی دلجوئی کے ساتھ اس کام میں حصہ لیا تھا۔ میری طبیعت کچھ بحال ہوئی اور اب میرا شہر کا بھی کوئی چکر لگنے والا نہیں تھا۔ میری پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، میں واپس آ چکا تھا اور میں نے اسائنمنٹ بھی جمع کروا دی۔ وہاں سے تو میرا کام ختم ہو گیا، لیکن اب یہاں پہ شروع ہو گیا تھا۔ مجھے انمول کے گھر جا کر پتہ کرنا تھا اور ان سے پوچھنا تھا کہ معاملہ کیا ہے اور کیا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ شاید میرا اس طرح سے وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہ لوگ مجھے بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے، لیکن میں اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ جب میں نے گھر میں یہ بات کی کہ میں اس بات کی تہہ تک جاؤں گا تو میری ماں نے کہا کہ تو کہتا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، پھر ہماری وجہ سے مان گیا تھا اور اب اس کے پیچھے ہلکان ہوا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ ماں وہ ایک الگ بات تھی، وہ میرا فیصلہ تھا، لیکن اس کی جگہ کوئی اور لڑکی بھی ہوتی تو میں ایسے ہی کرتا، کیونکہ آپ کو نہیں لگتا کہ کسی کے ساتھ بھی اتنا بڑا ظلم نہیں ہونا چاہیے؟ میری ماں کو میرے باقی بھائیوں نے بیٹھ کے سمجھایا کہ آپ شکر کریں کہ اسلم بچ گیا، اگر وہ لڑکی ہمارے گھر میں آ جاتی تو پتہ نہیں کتنی گندگی مچاتی۔ وہ لڑکی تھی ہی بری، اچھا ہوا کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں بنا۔ یہ کہہ کے میری ماں کو تسلیاں وغیرہ دی، اور اسی لیے میری ماں اب کہہ رہی تھی کہ بس جو ہو گیا اسے بھول جاؤ اور ختم کرو۔ میں ایک دن چھت پر کھڑا تھا اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں کسی کے گھر میں جھانکا نہیں کرتا، لیکن آج انمول کے گھر میں جھانک رہا تھا۔ وہ تو بیچاری اس دنیا سے جا چکی تھی، لیکن اس کا ایک چھوٹا بھائی جو شاید 16-17 مہینے کا تھا، وہ صحن میں بیٹھا رو رہا تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جو ہر وقت انمول کی گود میں رہتا تھا، جسے وہ ہر ٹائم اٹھائے رکھتی تھی۔ یہ اس کا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا، روتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی ماں باہر نکلی تو اس کو دیکھ کے بھی میں حیران رہ گیا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے 7-8 مہینے کی بیماری کاٹی ہے۔ جس کی جوان بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہو تو ظاہر ہے وہ بھی نارمل کیسے ہوگی۔ وہ اس بچے کو غصے سے کہنے لگی کہ کیوں رو رہا ہے تو، کیا چاہیے تجھے؟ وہ روتا ہی جا رہا تھا اور وہ عورت اپنا سر پیٹنے لگی، اور اس نے کہا کہ بتاتا کیوں نہیں کیا چاہیے، بولتا کیوں نہیں؟ کیا 17 مہینے کا بچہ بولتا ہے؟
ہاں شاید 17 مہینے کے بچے کچھ الفاظ بولتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی ماں اس وقت دکھ اور تکلیف میں تھی، اس لیے اس بچے کے سامنے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ کیا چاہیے تجھے۔ اور جب بچے نے ایک لفظ بولا تو وہ سن کے میری آنکھوں سے ایسے آنسو نکلے کہ جیسے میں نے صدیوں سے آنسو روک رکھے تھے، اور آج مجھے رونے کا موقع مل گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ مول مول، ہم سمجھ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ انمول کو پکار رہا تھا کہ مجھے میری بہن چاہیے جو مجھے ہر وقت اٹھائے رکھتی تھی، اپنی کمر پہ بٹھائے رکھتی تھی، جیسے اس کی گود اس بچے کے لیے کوئی تخت تھا جس پہ وہ راجکمار بن کے بیٹھا رہتا تھا۔ جو کہتا وہ اس کے لیے حاضر کرتی، اپنے حصے کا کھانا بھی اس کے منہ میں ڈالتی تھی اور اس کو اٹھائے اٹھائے پورے گاؤں میں پھرتی تھی، تو وہ بھی خوش رہتا، پریشان نہیں ہوتا تھا اور آس پاس چیزوں کو دیکھتا تھا۔ اور آج بیچارہ زمین پہ پڑا، کپڑے بھی گندے تھے اور ہاتھ پاؤں بھی گندے تھے، لگتا ہے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ ماں بھی آ کر اٹھانے کے بجائے ڈانٹ رہی تھی، تو پھر اپنی بہن کو ہی تو بلائے گا کہ کہاں گئی میری انمول۔ اس کی ماں نے جب یہ سنا تو وہ بھی رونے لگی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، زمین پہ بیٹھ گئی، اور میں گھر سے باہر نکلا، دکان پر گیا اور پھر ان کے گھر کا دروازہ بجایا۔ جب اس عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھا تو حیران تھی، ظاہر ہے میرے بارے میں جانتی تھی۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہتا تو میں اس گھر کا داماد تھا۔ داماد تو وہی ہوتا ہے نا جو جب گھر میں آتا ہے تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، بیٹیوں سے بھی بڑھ کے عزت کی جاتی ہے اور اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ میں چھوٹے کے لیے کچھ سامان لے کر آیا تھا، تو اس نے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں باہر صحن میں پڑی ہوئی چارپائی پہ بیٹھ گیا اور میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ ہم سب اس کے بارے میں جانتے تھے، اور میں نے وہ چیز والا شاپر اس کے سامنے رکھ دیا اور اسے چیزیں کھول کھول کے دینے لگا۔ اب اس کی چاکلیٹ، ٹافیاں، چھوٹا تھا نا بیچارہ، چیزوں کو دیکھ کے اپنی بہن کے بارے میں بھول گیا۔ میں نے کہا کہ معاف کیجیے گا آنٹی، میں اوپر سے دیکھ رہا تھا یہ رو رہا تھا تو سوچا اس کے لیے کوئی چیز لے آؤں۔ کہنے لگی کہ تمہارا شکریہ بیٹا، لیکن اب تو اس کے نصیبوں میں رونا ہی ہے۔ وہ جو اسے اٹھائے اٹھائے بہلاتی تھی نا، وہ تو چلی گئی۔ تم کچھ پیو گے بیٹا؟ پانی، شربت، چائے تمہارے لیے کچھ لے کر آؤں؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کوئی بات پوچھنی ہے، کیا میں سوال کر سکتا ہوں؟ آپ سمجھ ہی گئی ہوں گی کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگی کہ ارے تم ہی تو سوال کر سکتے ہو، تمہیں تو حق ہے جاننے کا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے، میں اسے روکنا چاہتا تھا پر میں اکیلا تھا اور میرے ہاتھوں میں اتنی جان نہیں تھی۔ میں دیر سے پہنچا اور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، پر کیا مجھے بتائیں گے کہ حالات اس قدر کیسے بگڑ گئے؟ اور آپ نے یہ سب کچھ کیسے ہونے دیا؟ آپ اس کو کہیں بھیج دیتی، کہیں چھپا لیتی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں، اگر میں اسے چھپا سکتی تو ضرور چھپاتی، کہیں بھیج سکتی تو کہیں بھیج بھی دیتی، لیکن جب گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھائے تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہے نا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تب انمول کی ماں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میری آنکھوں میں پہلے ہی آنسو تھے۔ اب تو میری روح بھی رونے لگی۔ انہوں نے کہا کہ انمول آگے پڑھنا چاہتی تھی اور پڑھائی کرنا چاہتی تھی، پر اس کے باپ نے کہا کہ اس کو پڑھانا نہیں ہے، یہ پڑھنے جائے گی تو بچوں کو کون سنبھالے گا، اور اگر تو بچوں کو سنبھالے گی تو گھر کے کام کون کرے گا۔ میں بھی تھوڑی خود غرض ہو گئی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو چلو بڑی بہن ہے، ان کی سنبھال لے گی اور میں گھر کے کام کر لوں گی۔ لیکن 2-4 مہینے بعد اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ ایسی خواہش تھی کہ جس پہ ہم انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، بالکل جائز تھی، اور قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے اسے کسی اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ قاری باسط نام ہے اس کا اور میرے شوہر کا بہت اچھا دوست ہے۔ اس کو کہا کہ گھر میں آ کے بیٹی کو قرآن پڑھا جائے۔ اس کے ساتھ ہمارا پردہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ دور پار کا کزن بھی لگتا ہے، تو وہ گھر میں آ کے قرآن پاک پڑھانے لگا اور انمول بھی بڑی جلدی جلدی قرآن پاک حفظ کرنے لگی۔ دماغ تیز تھا نا اس کا، اس لیے پڑھائی میں بھی ہمیشہ فرسٹ آیا کرتی تھی۔ پھر سارا دھیان ادھر لگایا تو بہت جلدی جلدی قرآن پاک حفظ کر رہی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں اس حصے میں گئی جہاں وہ بیٹھ کے قرآن پاک حفظ کروایا کرتا تھا، تو میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ ویسے وہ کوئی کمرہ نہیں تھا، برآمدہ تھا، 3 دیواریں تھیں اور چوتھی
ہم لوگوں نے دیوار کی جگہ پہ پردہ لگایا ہوا تھا اور پردہ ہٹایا ہی ہوتا تھا۔ میں بھی ادھر ادھر کام کر رہی ہوتی اور وہ بھی بیٹھ کے پڑھا کے چلا جاتا تھا، لیکن آج پردہ آگے کیا گیا۔ جب میں نے پردہ ہلکا سا ہٹایا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں تھوڑی گھبرا گئی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس کی میری بیٹی پہ بری نظر ہے۔ میں نے انمول سے پوچھا پر اس نے مجھے ٹھیک طرح سے بتایا نہیں۔ پھر پتہ نہیں کون سا دن تھا اور کون سی گھڑی تھی جو وہ برا آدمی اپنی بری نیت میں کامیاب ہو گیا، اور پھر کچھ 2 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ انمول ماں بننے والی ہے۔ میں نے اس سے بہت مارا، پوچھا کہ کیا ہے، کس کے ساتھ مکالمہ کیا، بتاتی کیوں نہیں؟ اس نے اسی آدمی کا نام لیا اور کہا کہ اس میں اس کی کوئی مرضی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ بہت برا تھا اور میں پریشان ہو گئی اور ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ اب عورت تو یہی سمجھتی ہے نا کہ اس کی پوری دنیا میں اس کے لیے جو سب سے مخلص ہے وہ اس کا شوہر ہے، اور پھر میرا شوہر تھا تو انمول کا باپ بھی تو تھا۔ اللہ نے 5 بیٹے دیے ہیں مجھے، اور بیٹی صرف ایک دی تھی، تو بیٹی تو بڑی پیاری ہوتی ہے، اور وہ بھی جب اکلوتی ہو۔ میں بڑی پریشان تھی کیونکہ وقت گزرتا جاتا تو کیا کرتے، اسے چھپا چھپا کے تھک گئی۔ آپ لوگوں کے گھر والے بھی تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن آ جایا کرتے تھے۔ آتے ہی انمول کا پوچھتے، کیا جواب دیتی میں ان کو؟ اس لیے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے اور اب اس کو شہر لے جاؤ، کیونکہ شہر والے تو یہ کام کر دیں گے، گاؤں میں صرف ایک ہی ڈاکٹر ہے۔ اس نے یہ بات سنی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا، تو فکر نہیں کر، اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ پہلے تو وہ غصہ بھی بہت ہوا لیکن پریشان بھی بہت ہوا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تو گھرداری میں لگی تھی، 5 بچے ہیں، چھوٹا والا سب سے چھوٹا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہ سب کب ہوا، کیسے ہوا۔ اس نے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا اور مجھے باتیں بھی سنائی، لیکن پھر آخر میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور معاملہ حل کروا دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ ہم تو ماں باپ تھے اور ہم نے تو اپنی بیٹی کی حفاظت کرنی تھی، ہم ایسے ہی کر سکتے تھے۔ میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا، کیا آپ کے شوہر نے آپ کی مدد نہیں کی؟ تو کہنے لگے کہ مدد تو اس نے بہت مدد کی، لیکن صرف اپنی۔ اس نے مجھ سے ساری تیاری کروائی اور مجھے کہا کہ شہر جانا ہے، ہسپتال میں رکنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں، کسی عورت کا ہونا ضروری ہے، ایسے کاموں میں تو عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو کہنے لگا کہ وہ وہاں ہے نا اس کی پھوپھی، اس کو ساتھ لے لوں گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ عورت تو بڑی عجیب سی ہے، پورے خاندان میں پھیلا دے گی۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میرے رشتہ دار تو تجھے برے ہی لگتے ہیں، لیکن برے وقت میں وہی کام آتے ہیں، اپنے تو ہے نا کم سے کم، اور مجھے میری بہن پہ پورا بھروسہ ہے، اور تو نے یہ سامنے والے گھر والوں میں رشتہ نہیں کرنا تھا، نہیں تو میں تو اس کے بیٹے سے ہی رشتہ کروانا تھا، لیکن اس کا بیٹا نشئی تھا اور میں یہ بات جانتی تھی اور میرا شوہر بھی جانتا تھا، اس لیے بس ایسے ہی ہوا۔ خیر میں نے اپنی انمول کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا اور میں نے بس اسے اتنا سمجھایا کہ جو بابا کہیں وہی کرنا، تیرے فائدے کی بات ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، شام تک تو واپس آ جائے گی۔ وہ مجھ سے مل کے نکلی تھی اور مجھے کیا پتا تھا کہ وہ واپس ہی نہیں آئے گی۔ وہ لوگ بہت صبح صبح نکلے اور اس نے کہا کہ بس 4:30 بجے نکلتی ہے، اور سردی کے موسم میں تو 4:30 بجے اندھیرا ہوتا ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ تو گھر پہ ہی بیٹھ، تو نہیں ساتھ آ سکتی، تو نے بچوں کو سنبھالنا ہے، اور کہا کہ 5 بچوں کو لے کر میرے ساتھ چلے گی، میں وہاں پہ تجھے اور بچوں کو دیکھوں گا یا اس کا معاملہ حل کرواؤں گا، تو سو جا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجھے نیند کہاں آئی تھی، لیکن بچوں کے ساتھ لیٹی تو آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھلی تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ خود ہی انمول کو چودھری صاحب کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ اس لڑکی نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، میں تو بڑا دیندار آدمی ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میری عزت کی گواہی تو پورا گاؤں دیتا ہے، اب آپ لوگ ہی اس کا کوئی فیصلہ کرو۔ چودھری بھی پتہ نہیں کس نشے میں تھا، رات کا نشہ اس کا اترا نہیں تھا، اور شاید اس نے بھی عجیب سا فیصلہ سنا دیا، اور پھر سارے گاؤں والے تھے اور میری بیٹی تھی۔ یہ سب کچھ اس کاری کی وجہ سے ہوا ہے، اور جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ اس کا کیا دھرا ہے تو اس نے کہا کہ وہ بڑا نیک بندہ ہے، میرے خاندان کا ہے، میرے کزن کا بیٹا ہے، اور وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تیری بیٹی نے ہی کوئی چاند چڑھایا تھا، کیونکہ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اور میں نے وہی کیا جو کرنا چاہیے۔
اب لوگ یہ تو کہیں گے نا کہ کمال غیرت مند تھا۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور وہ واقعی ایک مجبور عورت تھی۔ اس نے تو کسی غیر آدمی پہ بھروسہ نہیں کیا، کسی اور پہ بھروسہ کر کے اپنی بیٹی اس کے ہاتھ نہیں بھیجی تھی، بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ بھیجی تھی، اور اس لڑکی کے باپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن اس کے باپ نے اپنی جھوٹی غیرت کو چمکانے کے لیے یہ سب کچھ کر دیا، اور یہ جو کچھ بھی ہوا تھا بے حد بھیانک تھا۔ اس کے بعد میں واپس شہر چلا گیا، اور میں نے جا کر بات کی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ کیس بہت ہی زیادہ کمزور ہے، کیونکہ آپ کے گاؤں میں سارے فیصلے پہلے ہی چودھری کرتا ہے۔ کس کس کو پکڑیں گے؟ چودھری تو بیچ میں سے نکل جائے گا، اور پورے گاؤں میں سے کس کس پہ کیس کروائیں گے؟ اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں یہ سب کچھ ہونے سے روک نہیں سکی، تو کل کو جب اس کی ماں سے بیان لیا جائے گا وہی تو مدعی ہوگی۔ اس کے باپ پر بھی کیس ہوگا تو وہ تو مدعی نہیں ہوگا، ایک عورت مدعی ہوگی، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میاں بھی اس کا پولیس والوں کے پاس ہوگا، تو پھر وہ اپنا کیس واپس لے لے گی۔ وہ کہے گی کہ میری بیٹی نے تو واپس آنا نہیں، میں اپنے باقی بچوں کے بارے میں سوچوں۔ اس طرح کے معاملات میں عورتوں کو ڈرا دھمکا لیا جاتا ہے، اور وہ خود بھی ان چیزوں کو قبول کر لیتی ہیں۔ اور پھر یہاں پر تو معاملہ ایسا ہے کہ وہ پہلے سے ہی ایک کمزور عورت ہے، وہ یہ سب کچھ نہیں کر پائے گی۔ میں نے کہا کہ میں ذمہ داری لوں گا اس کے بچوں کی، میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تو مجھے میرے سر نے کہا کہ نہیں اسلم، ایسا نہیں ہوتا، تمہارے دم پہ وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا پائے گی، اور اگر وہ پیچھے ہٹ گئی تو ہماری ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ تم اس سب کو بھول جاؤ، اور ہاں تم یہ کوشش کرو کہ دوبارہ ایسا کچھ نہ ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی، لیکن اب جو ہو گیا ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ ویسے بھی تمہاری کون سی وہ بیوی تھی؟ میں جس سے بھی مدد مانگتا تھا وہ مجھے یہی کہتا کہ تمہاری تو منگیتر تھی، بیوی تو نہیں تھی۔ لیکن یہاں بات بیوی یا منگیتر کی نہیں تھی، یہاں بات ایک لڑکی کی تھی، ایک انسان کی تھی جس کے ساتھ برا ہوا تھا۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی عدالت رہ گئی تھی جس میں میں سر جھکا کے انصاف مانگ سکتا، اور وہ تھی اللہ کی عدالت۔ اور مجھے یہ یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ وہیں سے آئے گا۔ اور 2-4 مہینے گزر گئے جب ایک دن ہمارے گاؤں میں ایک عجیب سا منظر دیکھنے کو آیا۔ جمعہ کا دن تھا، اور قاری باسط مسجد کا امام بن گیا تھا اور امامت کروا رہا تھا۔ میں بھی پہلی صف میں ہی کھڑا تھا جب ہم نے ایک عجیب سا معجزہ دیکھا۔ وہ امامت کرواتے ہوئے اچانک سے ایسے لڑکھڑانے لگا کہ جیسے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد عجیب سا معاملہ ہونے لگا۔ ایسے لگا کہ جیسے اس کے کپڑے اور اس نے جو سامان اپنے اوپر پہن رکھا ہے وہ زمین پہ گر رہا ہے، اور وہ اچانک سے بے ہوش ہو گیا۔ سب سے آگے کمال کھڑا تھا، یعنی کہ انمول کا باپ۔ اس نے بھی اسے ہاتھ لگایا تو وہ بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ ایسے لگا کہ جیسے اس نے قاری باسط کو نہیں بلکہ تیزاب کو ہاتھ لگایا ہو۔ اس کے بازو جلنے لگے، اور یہ جلن اس کے پورے جسم پر پھیلنے لگی۔ اب کوئی بھی اسے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ جلدی جلدی 1122 والوں کو بلا لیا گیا، اور جو انہی دنوں ہمارے گاؤں میں بھی آئے تھے ان کو پہلے سے ہی بتا دیا گیا کہ ہاتھ نہیں لگائیں کیونکہ معاملہ خراب تھا۔ عجیب سی بدبو آ رہی تھی، اس کے پاس کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ لوگ اسے کسی طرح وہاں سے اٹھا کے لے گئے تو بتایا کہ یہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے۔ باڈی پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی، اور پوری مسجد کو بار بار دھویا جا رہا تھا۔ پھر بھی عجیب سی اسمیل آ رہی تھی۔ پھر خیر وہ بدبو تو ختم ہو گئی، اور کمال کی حالت بھی بری تھی۔ وہ بھی ہسپتال میں تھا اور اسے بھی ساتھ لے گئے۔ جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سامنے آئی تو پتہ چلا کہ شاید رات کو قاری باسط نے بہت زیادہ شراب پی تھی، یا کوئی باہر کی شراب پی تھی جو ری ایکشن کر گئی تھی، اور اس کے پورے جسم میں ایک عجیب طرح کا تیزاب بن گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا کتنا نقصان ہوا ہوگا یہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس کو ہاتھ لگانے والے کمال کے دونوں بازو جھلس گئے تو قاری کا کیا حال ہوا ہوگا۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کو جب دفنانے لگے تو تب قبر بھی بار بار اسے اٹھا کے باہر پھینک رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اسے دفنایا۔ لوگوں نے دعائیں صورتیں پڑھ کے یہ دعا مانگی کہ اگر یہ کوئی بد کردار اور گناہ گار آدمی ہے تو اے میرے مالک اس کو معاف فرما اور اس کو مٹی میں قبول کر لے۔ کسی طرح سے وہ قبر میں دفن ہوا، اور اس کے بعد سب کو میں نے یہ بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ برا کرنے والا یہی آدمی تھا، اور اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی ثبوت چاہیے تو یہ خود ہی اس بات کا ثبوت ہے۔ لوگ بھی مان گئے کہ ہاں بات شاید ایسی ہی تھی۔
تبھی اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب آیا، نہیں تو یہ تو سب کے سامنے بڑا نیک پارسا بنا ہوا تھا۔ اس کی قبر پہ جب بھی کوئی جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عجیب ہی معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی کوئی جانور بیٹھا ہوتا تو کبھی قبر پھٹی پڑی ہوتی، کبھی گری پڑی ہوتی، اور اب تو لوگوں نے دھیان دینا ہی چھوڑ دیا۔ اور دوسری طرف انمول کی قبر کے پاس سے گزرو تو عجیب سی پیاری سی بھینی بھینی سی خوشبو آتی ہے۔ میں وہاں پر جاتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ وہاں گیا اور میں نے کہا کہ تمہارا انصاف اللہ کی عدالت میں ہو گیا اور تمہارے مجرم کو بہت بھیانک سزا بھی ملی ہے۔ اس کے بعد سے اس گاؤں میں بھی عجیب عجیب معاملات ہو رہے ہیں۔ کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ یہاں کا پانی بھی اچانک سے خراب ہو گیا اور چہرے پہ جسم پہ دانے نکل آئے ہیں۔ آکڑا کاکڑا پھیل گیا ہے اور ایک بھائی اور بھابھی شہر چلے گئے۔ انہوں نے فلیٹ لے لیا اور اب ہم لوگ بھی شفٹ ہو رہے ہیں۔ ان کے گھر کے سامنے ہی ہم لوگوں نے بھی گھر لے لیا، کیونکہ میری نوکری کافی اچھی جا رہی ہے اور میں اچھے بھلے پیسے کما رہا ہوں، اسی لیے ہم لوگ بھی شہر جا رہے ہیں۔ اب یہ گاؤں رہنے کے قابل نہیں رہا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جس جگہ کسی معصوم کی آہیں گونجی ہوں، کسی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہو تو پھر وہاں پہ خوشحالی نہیں آتی، اور یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ ہم لوگ تو یہاں سے جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ بھی چلے گئے، وہی لوگ رہ گئے جو مجبور ہیں، یہاں سے جا نہیں سکتے۔ انمول کے باپ کے دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے ہیں اور اب اس کے ہاتھ بس ایسے ہی ہیں، وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں، پر میں انمول کی ماں کے لیے ہر مہینے کچھ پیسے بھیجتا ہوں، جس سے وہ اپنا اور اپنے بیٹوں کا گزارا چلاتی ہے۔ میری اس سے فون پہ بات بھی ہوتی ہے اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں حل کروا دیتا ہوں۔ کمال کی نظر بھی اب جھک چکی ہے، وہ بھی کچھ نہیں بولتا اور کچھ نہیں کہتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اسے بھی سزا ملی ہے۔ پتہ نہیں اس کی اتنی بچت بھی کیسے ہو گئی کہ اس کی زندگی بچ گئی۔ آپ لوگ ہی بتائیں کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک کیا یا نہیں؟ اور یہ سب میں جب بھی یاد کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ابھی ہوا ہے، اور جبکہ اس بات کو کافی وقت گزر چکا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔